السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، سب سے پہلے خدا پاکستان کے حال پر رحم کرے. مختلف خبریں، مختلف ہیپننگز ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہیپننگ، ایک آڈیو اس وقت وائرل ہے، ایک آڈیو اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہے ٹویٹر کے اوپر. سعد اللہ بلوچ پاکستان تحریک انصاف کے این اے 97 سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو رکن قومی اسمبلی، ان کی اہلیہ کو، ان کی بیٹی کو اور ان کی اہلیہ کی خالہ کو اس وقت سعد اللہ بلوچ کے بھائی کا ایک آڈیو میسج ہے، ایک پیغام ہے، آڈیو پیغام جو وائرل ہوا ہے، جس میں بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی سعد اللہ بلوچ کی اہلیہ کو، یعنی میری بھابھی کو، ان کی بیٹی کو اور بھابھی کی خالہ کو اٹھا کر نامعلوم افراد لے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہی دیر بعد ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے، اور اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس وقت منظر عام پر چل رہی ہے. یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی، جہاں پر ایک دن میں بیک ٹو بیک آپ کو اس قدر ہیپننگز ملیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کتنا سیف ہے. عمران ریاض خان کی ٹویٹ یہاں پر ایک ایڈ کر لیں. رات پارلیمنٹ پر حملہ، وزیر اعلیٰ غائب، صبح جج کی گاڑی کو ٹکر، شام کو ایم این اے کی فیملی اغوا. یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج صبح ایک جج صاحب ہیں، 9 مئی کی کیسز دیکھ رہے ہیں. اس سے قبل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جج محمد عباس جو سیالکوٹ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ غائب ہوئے، ان کو باقاعدہ طور پہ پیغامات بھجوائے گئے. اب آج جج صاحب 9 مئی کی کیسز جو دیکھ رہے ہیں، وہ جج صاحب جو ہیں ان کی گاڑی کو باقاعدہ طور پہ کالے ویگو ڈالے کی جانب سے ٹکر ماری گئی، ان کی گاڑی کے اوپر نشانات موجود ہیں. اور اب یہ خبریں گورنر راج کی ایک باقاعدہ طور پہ گونج، اسد طور جیسے صحافی یہ خبر بریک کر رہے ہیں. تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں، کیونکہ جو تقریریں جو اس وقت سپیچز ہو رہی ہیں کے پی کے کی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر، ان کو ایز اٹ از یہاں پر شاید رپورٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، بڑا بڑا خطرناک ہے. لیکن کے پی کی اسمبلی، یہ ایک فرق ہے. کے پی اسمبلی اور باقی ملک کی تمام تر اسمبلیوں کو اٹھا کر دیکھیں، فرق ہے کہ عوام جن کو الیکٹ کر کے لاتی ہے، عوام جن کو منتخب کر کے لاتی ہے، جو فارم 47 کے ذریعے آئے ہوتے ہیں، ان میں اور فارم 47 والوں میں کیا فرق ہے. آج صبح ہی غالباً اسپیکر پنجاب کا ایک بیان چل رہا تھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک اٹل حقیقت ہے اور پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا کردار ہے. یہ فارم 47 والے، فارم 45 والے تقریریں کر رہے ہیں. یعنی حملہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ ہوا، حملہ قومی اسمبلی پر ہوا، لیکن کے پی کے کی اسمبلی کھڑی ہو گئی، ریاکٹ کیا اور پارلیمان کے تقدس کے اوپر بات کی، جو سب کی ذمہ داری تھی، کے پی والوں کی بھی ذمہ داری تھی، لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان سب سے بڑھ کے قومی اسمبلی کی سب کی ذمہ داری تھی. لیکن یہاں قومی اسمبلی میں جو ٹھگ بیٹھے ہیں، خواجہ آصف جیسے، میں کیا لفظ استعمال کروں، اس قسم کے گھٹیا 2 نمبر لوگ پاکستان کی اہم عہدوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو وزیر دفاع بنایا جاتا ہے، مختلف عہدے دیے جاتے ہیں، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں بٹھائے گئے، جو اس وقت مزید ہوا دے رہے ہیں، سچویشن کو مزید خراب کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور اس وقت حالات یہ بن چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی دن کے اندر بیک ٹو بیک ہیپننگز. لیکن فرق جانیں کہ کے پی اسمبلی فارم 45 سے آئے ہوئے ہیں اور فارم 47 والوں کا فرق کیا ہے. کے پی کے کی اسمبلی کے اندر اس وقت بڑی خطرناک تقریریں چل رہی ہیں. میں نے صبح اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ تقریریں شاید کبھی تاریخ کا حصہ بنے گا، ان کا ایک ایک حرف. لیکن اس قدر خطرناک تقریریں ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کا ٹویٹ آیا اب سے کچھ دیر پہلے، غالباً آدھا گھنٹہ قبل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی اسمبلی کے اجلاس کو رکوانے کے لیے اعلیٰ سطح پر کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. یعنی یہ اجلاس اس قدر مشکل ہو گیا ہے، اس کی اگر چلتا رہا تو ایک گنڈا پور کی تقریر سکون اور چین نہیں کرنے دے رہی تھی. اب میں اس کا چھوٹے چھوٹے کچھ چنکس ہیں جو لوگوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، جو کچھ رپورٹرز نے شیئر کیے ہیں. اب یہاں پر عبدالغنی خان ایم پی اے کہہ رہے ہیں، روز آ کر کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسپیکر صاحب آپ بتائیں، 3 دفعہ مارشل لاء کا پشاور ٹریفک پولیس نے لگایا تھا. اچھا، ایک ایم پی اے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بینڈ باجا کے ساتھ لاہور آئیں گے، کسی کا باپ بھی لاہور جلسے سے نہیں روک سکتا. جس کو گرفتار کرنا ہے ہم سب براتیوں میں سے کر لیں، ہمارا دلہا بالکل محفوظ ہے، آپ لڑکی تیار کر لیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ 9 مئی سارا پری پلان پروگرام تھا. صرف 4 کرداروں نے، جن میں محسن نقوی، مریم نواز اور کچھ اور لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیا کہ یہ 4 کردار شامل ہیں. اور یہ عمران خان کی جو ایک پاپولیرٹی ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن تھا، یہ جانتے ہوئے لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا. اور وہ زمانہ گیا جب لوگ آپ کو سلوٹ کرتے تھے. ایم پی اے عبدالکریم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایم پی اے رنگیز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان کے جھنڈے تلے متحد ہو جائیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، تاکہ یہ نظام بدلا جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور لوگوں کے اس ٹائم بیان سامنے آ رہے ہیں. یعنی اتنی خطرناک ہے کہ یقین کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہہ دیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ ایم پی ایس کی اس ٹائم گفتگو ہے، یہ لائن اور لینتھ ہے. اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کے پی کی اسمبلی کے اندر. ابھی اجلاس ملتوی ہو گیا ہے،
कल यहीं से कार्रवाई का आगाज़ होगा और बाकी एमपीएस भी अपनी तकारीर इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। और मैंने आपको सुबह की व्लॉग में बताया था कि खबर ये है कि एक प्लान ये है कि एख्तिताम जो होगा इस इजलास का अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के ऊपर जाके होगा, और वो तकरीर कैसी होगी, वो एक क्लोजिंग होगी इस तमाम तर सेशन की, वो देखना ज़रूरी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल और एक बड़ी खबर, असद तूर साहब ने आज सुबह एक खबर ब्रेक की। वैसे उन्होंने 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें ब्रेक की हैं, लेकिन एक बड़ी अहम खबर उन्होंने ब्रेक किया और उन्होंने कहा कि अंदर खाते तमाम तर डोमेन्स, तमाम तर जो एक प्रोसेस है उसको तय कर लिया गया, उसकी तैयारी कर ली गई कि किस तरीके से गवर्नर राज लगाना है। सिर्फ कुछ उसकी मोडालिटीज़ और कुछ उसके ऊपर जो है वो जांच पड़ताल हो रही है। उन्होंने कहा कि 90% असदूर साहब ने कहा 90% तैयारी हो गई है, 10% काम रह गया है। तो यानी गवर्नर राज लगाने का किसका शौक हो सकता है? कौन कौन पाकिस्तान की एक सूबे के साथ, एक सूबे की आवाम के साथ इस तरह खेलेगा और आग को मजीद बढ़ावा देगा? बड़ा बड़ा ये एक बड़ा खतरनाक अमल होगा। मतलब पाकिस्तान से जिस किसी को भी सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, जो भी पाकिस्तान का वेल विशर है, पाकिस्तान को दिल और जान से चाहता है, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता कि वो इस वक्त केपी के अंदर गवर्नर राज लगाए। जो हालात, जो लकी मरवत में, जो डेरा इस्माइल खान के अंदर हालात हैं, और बारहा असद कैसर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खास तौर पर उनका ताल्लुक केपी से है, वो ये चीज़ बावर करवा रहे हैं कि वहाँ हालात ठीक नहीं है, वहाँ हालात ठीक नहीं है। लेकिन गवर्नर राज और असद तूर ने जो इसके साथ बात जोड़ी है, उन्होंने कहा कि गवर्नर राज के हवाले से जो मेरे पास एक और खबर है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी ज्यादा जल्दी जरदारी को है। यानी लानत इन चेहरों के ऊपर जो सियासी बने रहे हमेशा। और ऑब्वियसली मेरे देखने वालों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 35-40 वाली एजेस होंगी जिन्होंने वोट दिया है। इन लोगों को अब तो जो शऊर कुछ अरसे से आ गया है, मुझे नहीं लगता, बड़े कम रेशो है पीपल्स पार्टी और नून को वोट देने वालों के, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये चेहरे हैं, ये इनके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, खुदारा देख लें। अब वोट आप जिसको डालें, हर किसी की अपनी मर्जी है, आप जिसको मर्जी वोट डालें, पीपल्स पार्टी को, नून को, पीटीआई को, जमात इस्लामी को, चंगेज खान को डालें, मंजूर पश्तीन को डालें, जिसको डालना है आपने वोट, हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी सोच है। लेकिन ये इनके चेहरे हैं जो जिनके ऊपर से पर्दा उतारना हटाना हमारा फर्ज है। और ये वो चेहरे हैं जो ये वो सियासी चेहरे हैं, जमहूरी चेहरे हैं, जमहूरियत का लाग लापते रहे हमेशा, जमहूरियत के नाम के ऊपर वोट लेते रहे। सिंध का ये हाल क्यों है? सिंध में इतना ज्यादा गुर्बत छोड़ के इतना गुलामाना जहनीत क्यों वहां पे प्रिवेल कर रही है? अब आप जान चुके होंगे। समझ तो बड़े लोग गए हैं, बड़ा जमाना हुआ है, लेकिन ये चीजें समझने की कोशिश करें कि जरदारी को ज्यादा इंतजार है, जरदारी ज्यादा इंतजार में बैठा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट से भी ज्यादा, कि कब केपी के अंदर गवर्नर राज लगे। ये इनकी मुल्क से सिंसेरिटी है, ये इनकी मुल्क से लॉयल्टी है। मरियम नवाज की ये लॉयल्टी है कि मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मारा गया था और मरियम नवाज की ट्वीट वो आज तक भूलती नहीं है। तो ये वोट बड़ा बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत बड़ा अमल होता है, बड़ा सोच समझ कर डाला करें, वरना भुगतना पड़ता है। अब जाहिर है यहाँ पे कमेंट्स पे आएंगे कि इस बार तो वोट बड़ा सोच समझ कर डाला था लेकिन चला कहीं और गया। बहरहाल कुछ मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको देंगे। पाकिस्तान के हालात के लिए जरूर दुआ करें। जो लोग सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह के